شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ اسلام و شادی لے کر حاضر ہوں۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اول تا آخر سلسلے میں شامل رہیے، توجہ کے ساتھ سنیے، موبائل فون کا استعمال نہ کرنے کی بھی نیت کر لیجئے، اہم مدنی پھول لکھ لینے کی بھی نیت کر لیجئے، اگر ہو سکے دوسروں تک پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان کروں گا، اعلاء کلمۃ الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، بلغوا عنی ولو آیا، نہیں پہنچا تو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت تو اس کی پیروی بھی کروں گا۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے بھی بہت سارے مضامین بیان کیے جا چکے ہیں اسلام و شادی کے موضوع پر۔ آپ کے سامنے کچھ بیوی کی ذمہ داریاں، زوجہ کی ذمہ داریاں جن میں حقوق بھی شامل تھے وہ بیان کیے گئے۔ اس میں 2 اہم ذمہ داریاں بھی الگ سے بیان کی گئیں۔ آج آپ کو جو کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں، اس میں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ والدین پر لازم ہے کہ اپنی بیٹیوں کو حسن معاشرت اور شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے آداب سکھائیں۔ یہ ایک بہت اہم ترین موضوع ہے کہ جب بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس نے ایک 16 سال 17 سال 18 سال اور بعض اوقات اس سے زیادہ برس اپنے والدین اور بھائی بہنوں کے ساتھ وقت گزارا ہوا ہوتا ہے، اور اب نکاح کے بعد، شادی کے بعد، رخصتی کے بعد وہ ایک نئے گھر میں منتقل ہو رہی ہوتی ہے، اور ہو بھی اکیلی رہی ہوتی ہے، یعنی ماں باپ کے ساتھ رخصت نہیں ہوتی، بھائی بہنوں کے ساتھ رخصت نہیں ہوتی۔ یہ ایک بہت بڑا چینج ہے، بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یعنی ایک شخص اگر اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک اکیلا جاتا ہے، وقتی طور پر جاتا ہے، تو اس کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہاں کے لوگ نئے، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے وہ لوگ نئے، ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا، نئی جگہ، نیا مقام وغیرہ، سب وہ بالکل ایک نئی چیز ہوتی ہے۔ اور یہاں اگر دیکھیں تو ایک لڑکی ایک صنف نازک، پھر بعض اوقات نازوں کی پلی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے۔ کئی گھروں میں بیٹیاں ویسے ماں باپ کو پیاری ہوتی ہیں، اسپیشلی والد صاحب کو بہت پیاری ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ رخصت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر جس ناز و نعیم کے ساتھ اور جس ایک محبت اور پیار کے ساتھ اس کو رخصت کیا جاتا ہے،
اب وہ ایک نئی جگہ جاتی ہے جہاں اس کے لیے ایک نئے لوگ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ نئے چہرے ہوتے ہیں، کیونکہ چہروں سے بعض اوقات تھوڑے عرصے میں واقفیت بات پکی ہوتی ہے، یہ سب ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اب ان کے ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا. اب جیسے میں آپ سے ملوں، آپ مجھ سے ملیں، تو وقتی طور پر ملاقات یا وقتی طور پر آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، اس سے اتنی زیادہ اپنائیت یا اتنی زیادہ ایک دوسرے کی پہچان نہیں ہوتی. ہاں، ایک دوسرے کے ساتھ آدمی ایک گھر میں رہتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے. جب ایک ملازم کسی سیٹ کے پاس نوکری کے لیے حاضری دیتا ہے، اپلائی کرتا ہے، جاب اپلائی کرتا ہے، تو ایک یہ میں تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں، تو اس وقت سیٹ اس کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، جی بیٹھیے، جی کیا کام کر، یا ذرا چائے لانا. سیٹ صاحب کیا کہتے ہیں؟ یا ذرا چائے لانا. جی پانی پئیں گے آپ؟ اور اتنی بڑے پیار اور محبت سے اور بڑی نرمی سے بات ہو رہی ہوتی ہے. اب جاب ہو گئی، اب اگلے دن، اب عموماً وہ جب جاب یعنی نوکر بن کر آتا، ابھی تو نوکری کے لیے آیا ہے، جب نوکر بن کر آتا ہے اور جب تنخواہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اب کہاں بیٹھنا، اب اس کو کہا جائے گا ذرا چائے بھیج دو یار میرے کو، ذرا پانی بھیج دینا یار اب آئے نہیں دے یار. اب وہ یکسر وہ انداز تبدیل ہو جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے، رخصتی سے پہلے، شادی سے پہلے عموماً جو سسرال والے ہوتے ہیں ان سے دلہن کے ملنے کا انداز اور شادی اور رخصتی کے بعد ملنے کے انداز میں ایک تبدیلی آتی ہے. اور عموماً اسی چیز فطرتاً بھی ہوتی ہے کہ وہ جو دوری ہوتی ہے وہ انسیت پہ تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس میں تھوڑا سا روز مرہ کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا ہوتا ہے. تو اب اگر یہ ساری نیچر اور یہ فطری بعض افعال اگر لڑکی کے پیش نظر ہوں، بیٹی کے پیش نظر ہوں، بہن کے پیش نظر ہوں، نئی دلہن کے پیش نظر ہوں، تو اس کو اس گھر میں ایڈجسٹ ہونا آسان ہو جاتا ہے. پھر عموماً نیچر یہ ہوتا ہے کہ سسرال والے یہ چاہتے ہیں کہ آنے والی ہمارے ساتھ ایڈجسٹ ہو، اس کا نیچر ہمارے ساتھ مطابقت کرے، نہ کہ اس نئی آنے والی کے ساتھ ہم کوئی مطابقت پیدا کریں. اگرچہ ایسا بھی کہیں کہیں ہوتا ہو، لیکن میں نے جنرل بات کی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو بیٹی کا ذہن بنانا کہ وہ رخصتی سے پہلے، یہ ایک بہت خوبصورت موضوع ہے. اور یہ ایسا نہیں کہ وہ گھونگھٹ کے اندر ہے، جا رہی ہے اور اس میں اس کو سمجھا دیا جائے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، وہ ویسے اس کی ایک اپنی ایک اس وقت کیفیت ہوتی ہوگی. تو اس کو ابھی سے ذہن سازی کی جائے، مائنڈ بنایا جائے. چنانچہ اس مضمون کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لیا، اور میں نے اپنے طور پر اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. چنانچہ حضرت سیدنا اسما بن خارجہ فزاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت اس سے فرمایا، جس گھر میں تم پیدا ہوئی تھی اس سے ایسے بستر کی طرف جا رہی ہو جسے تم نہیں پہچانتی، اور ایسے رفیق کے پاس جا رہی ہو جس سے تم مانوس نہیں ہو، انسیت نہیں ہے تمہاری اس سے. لہذا تم اس کے لیے زمین بن جانا، وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا. تم اس کے لیے بستر بن جانا، وہ تمہارے لیے ستون بن جائے گا. تم اس کی باندی یعنی غلام بن جانا، وہ تمہارا غلام بن جائے گا. نہ تو اس سے اتنا زیادہ قریب ہونا کہ وہ تم سے نفرت کرنے لگے، اور نہ ہی اتنا زیادہ دور ہونا کہ وہ تمہیں بھول جائے. اگر وہ تمہارے قریب ہو تو تم بھی اس کے قریب ہو جانا، اور اگر تم سے دور ہو تو تم بھی اس سے دور ہو جانا. اس کے ناک کان اور آنکھ کی حفاظت کرنا کہ وہ تم سے صرف خوشبو سونگے، اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنے اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھے. کتنی خوبصورت انہوں نے نصیحت کی، یعنی اس کے ناک کان اور آنکھ کی حفاظت کرنا. ناک سے مراد سونگنا، کان سے مراد سننا، اور آنکھ سے مراد دیکھنا. اس کی حفاظت کرنا. کیسے اس کی حفاظت کرنا؟ کہ ناک کی حفاظت کیسے کرنا؟ کہ وہ تم سے خوشبو کے سوا کچھ نہ سونگے.
کہ عموماً بو سے آدمی بدبو سے آدمی کراہیت ہوتی ہے. اچھی بات کے علاوہ کچھ نہ سنے. اس سے جب بھی بات کر اچھی کر، تاکہ اس کے کان بھی تیری بات سننے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہیں، تنگ نہ کر. مطلب بعض اوقات عورتیں ایسی باتیں کرتی ہیں کہ مرد کو تکلیف ہو جاتی ہے. اب یہ باپ کی بیٹی کو نصیحت ہے. اور خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہ دیکھے، یعنی جب بھی وہ تجھے دیکھے تو اسے خوبصورت لگے، اچھی لگے، ایک اچھے انداز سے رہے. اب بدقسمتی سے یہ تین چیزیں عموماً شوہر کے لیے نہیں، باہر والوں کے لیے رہ گئی، کیونکہ تربیت نہیں ہے. تربیت اگر بیٹی کی ہو کہ بیٹی نے شادی کے بعد اپنا جو بھی بناؤ سنگھار وغیرہ جو کرنا ہے وہ اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے. اگر یہ والد صاحب اپنی بیٹی کو سمجھا دیں اور بیٹی اس بات کو سمجھ لے، اصل میں ہاں بول دے گی، اقرار سب کرتی ہوں گی، ہو سکتا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی کرنے والی اسلامی بہنیں کتنی، اس کو پریکٹیکل کرنے والی بیٹیاں کتنی جو شادی کے بعد اپنے شوہر کے لیے اس طرح بن کے رہے. اچھا پھر وقتی طور پر بعض اوقات بن کے اگر رہ بھی گئی تو آگے جا کر وہی جب وہ فریشپ ہو جائے گی، تھوڑی اپنیت ہو جائے گی، تھوڑا گھلنا ملنا ہو جائے گا یا بچے وغیرہ ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھیے کان آپ کا رشتہ پرانا ہو چکا ہے، نہ کان پرانا ہوا ہے، نہ آنکھ پرانی ہوئی ہے، نہ ناک پرانی ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اب اس کو شروع میں خوشبو پسند ہے اب اس کو بدبو پسند آنے لگی، پہلے اس کو خوبصورتی پسند تھی اب اس کو بدصورتی بھی پسند آنے لگی. یا ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے اچھی اچھی باتیں سننے کا عادی تھا تب اس کو بری باتیں سننے میں بھی محبت ہونے لگی، اچھا لگنے لگا. نہیں، نیچر یہ انسان کا فطری طور پر بھی نیچر یہ ہے کہ اس کو خوبصورتی پسند ہے، اس سے اچھی بات، بھلی بات، خوبصورت بات پسند آتی ہے، اور خوشبو پسند آتی ہے، بدبو پسند نہیں آتی. عموماً جب بدبو ہوتی ہے تو آدمی ناک پر ہاتھ رکھ ہی لیتا ہے، اور ایسا نہیں کہ وہ بدبو کو پسند کرتا ہے یا بدبو آ رہی ہے کہیں سے، ایسا فیل ہوتا ہے نا. تو دلہن کے لیے حکمت بھرے مدنی پھول اگر یہ سمجھ میں آ جائیں، اور اگر شوہر بالفرض کچھ بد اخلاقی کی طرف ہو، بد کرداری کی طرف ہو، برائی کی طرف ہو، اور یہ عورت خوش اخلاق ہو، اور یہ ان مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ اگر اس کی خوش اخلاقی بھی ہے، اس کی دینداری ہے، وہ دعائیں وغیرہ پر بھی وہ اچھی توجہ رکھتی ہے، نماز وغیرہ کی پابند ہے، شرعی قیودات کے ساتھ رہتی ہے، اور اپنے پردے کی، اپنی عزت کی، اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے. اور یہ مدنی پھول جو بیان کیے گئے یہ بڑے حکمت بڑے مدنی پھول تھے. یہ جب بیان کیے گئے تو یقین مانیے میں امید کرتا ہوں کہ اگر شوہر اولاً اگر بیوی کے گیت نہیں گاتا تو ہو سکتا ہے کہ شاید آگے جا کر وہ اس کے گیت نہیں ترانے گائے گا، وہ اس کی تعریف کرتا رہے گا، اور وہ اس بات کو مانے گا کہ میرا گھر جو چل رہا ہے وہ میری بیوی کی کوششوں سے، میرے بچوں کی امی کی حکمت عملی کے ساتھ چل رہا ہے. اسی طرح آگے امام غزالی علیہ رحمۃ الوالی نے ایک شخص کے اشعار نقل کیے جس نے اپنی بیوی کو لکھے. یہ بھی بہت پیارے اشعار تھے، عربی اشعار ہیں. اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. لکھتے ہیں: مجھ سے درگزر کر کے میری دائمی محبت کو پالے، اور میرے غصے کی حالت مجھ سے گفتگو نہ کرنا. یعنی مجھ سے درگزر کر، میری جو بعض ایسی بندے کی ہر عادات ہوتی ہیں جس سے وہ سامنے والے کو برا لگتا ہے، تو کہتے ہیں مجھ سے درگزر کر. اگر تو درگزر کرے گی تو میری دائمی محبت تجھے ملے گی. دل میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے. اور میرے غصے کی حالت مجھ سے گفتگو نہ کرنا. مجھے کبھی بھی ڈھول کی طرح نہ بجانا، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم کہ اندر سے کیا چھپا ہوا ہے. یہ تکلیف دینے سے بھی ہو سکتا ہے یہ مراد ہو، کیونکہ یہ آیت و حدیث تو ہے نہیں. تکلیف دینا بھی سے مراد ہو کہ اتنا مطلب کہ اس کو مت بجا کہ اب پتہ نہیں پھر اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. اگر ڈھول کے اندر کیا یہ کسی کو نہیں پتا، باہر سے بتا بلے اندر میں کیا کسی کو نہیں پتا ہوتا. پھر لکھتے ہیں: زیادہ شکوہ شکایت مت کرنا کہ اس سے دلی محبت چلی جائے گی، اور میرا دل تمہارا انکار یعنی تم سے نفرت کرے گا، اور دل بدلتے رہتے ہیں. کتنی نصیحت بری بات ہے.
واقعی اگر آپ بار بار کسی کو آج تو یوں ہو رہا ہے، کمر میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، میری یوں صحیح نہیں ہے، میری نیند صحیح نہیں ہوئی، مجھے یوں ہو رہا ہے، مجھے یوں ہو رہا ہے، مجھے ایسا ہو رہا ہے، ویسا ہو رہا ہے، تو بعض اوقات ہر وقت نہیں ہو سکتا ہے، بعض اوقات اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ سامنے والے کو کوفت لاتی ہیں۔ امیر علیہ سنت بہت پیارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں کہ عموماً سامنے والے کو اگلے کی بیماری سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، تو ایک کا دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کیا ہوا تھا جناب، اب بار بار اگر آپ کسی کو اپنی بیماری کی، پریشانی کے بولتے رہو گے نا تو وہ اس کو کوفت ہوگی، وہ بولے گا کچھ نہیں، مسکراتا رہے گا، لیکن اس کو کوفت ہوگی۔ اب یہ ایک نیچر ہے، یہ ایک نیچر ہے۔ اب اگر کوئی پوچھے یار میں آپ کو بار بار بولتا رہتا ہوں بیماری کا، پریشانی کا، تو آپ کو کوفت تو نہیں ہوتی، یہ مسجد اس کی کوفت میں اضافہ کر دیا آپ نے۔ اب یہ کیا بولے نہیں، ہو سکتا ہے جھوٹ ہو جائے، بولے ہاں تو آپ کی دل آزاری ہو جائے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو مدنی پھول بیان کیے جا رہے ہیں نا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ آدمی اجتماعی طور پر اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اجتماعی طور پر، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بعض اوقات کوئی آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آپ جو بتا رہے تھے، اب میرے بارے میں کہہ رہے تھے نا، اب گیا، اب یہ پھنسا، اب یہ بولے کہ ہاں تو پھنسا، یا تو وہ سن کر جزاک اللہ کہہ کر چلا جائے گا، یا پھر وہ عجیب و غریب قسم کے دلائل دینا شروع کر دے گا اور بور کرے گا، یا پھر اپنا مزاج وہ تبدیل کر دے گا اگلے کا، یا پھر اگر بولے نہیں تو ہو سکتا ہے جھوٹ ہو جائے۔ تو اس طرح عموماً جب اجتماعی طور پر کوئی بات سمجھائی جا رہی ہو نا، تو اس سے اجتماعی طور پر لے کر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ میں بھی یہ عادت ہے، مجھ میں بھی یہ میری بھی طبیعت ہے جو یہ سمجھایا جا رہا ہے، جس طبیعت سے لوگ اکتا جاتے ہیں، کوفت کھاتے ہیں، تو ہر بات کی وضاحت لینے کی کوشش نہیں کی جاتی، کچھ بات تھوڑا سا اپنے اوپر لے لینا یہ مفید ہے، اور اجتماعی طور پر سمجھانا یہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک انداز بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی کو کوئی ایسا عمل کرتا پاتے جس میں اس کی اصلاح فرمانی ہوتی، تو ایسا بھی ہوتا کہ آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ فرما ہوتے اور کچھ یوں فرماتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، تو جو کرتا تھا وہ اپنے پر لے لیتا۔ تو یہ ہوتا باتوں کا ڈائریکٹ سمجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، اگلے کی دل آزاری ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، تو سمجھدارا وہ کہ نا دانش مندارا اشارہ کافی است، کہ دانش مند کو کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اور کچھ اس طرح کی بھی عربی کی عبارت مجھے یاد پڑتی ہے، رب اشارتن ابلغ من عبارتن، اشارہ بعض اوقات عبارت سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، زیادہ واضح ہوتا ہے، اشارے سے بندہ سمجھ جائے۔ ویسے یہ ایک یوں سمجھیے کہ زیادہ شکوہ شکایت نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے دلی محبت چلی جائے گی۔ میرا دل تمہارا انکار یعنی نفرت کرے گا، اور دل بدلتے رہتے ہیں۔ میرا مشاہدہ ہے کہ جب ایک دل میں محبت اور اذیت یعنی نفرت، یہ بہت پیارا مدنی پھول ہے ہم سب کے لیے، کہتے ہیں کہ میرا مشاہدہ ہے کہ جب ایک دل میں محبت اور اذیت، محبت اور نفرت دونوں جمع ہو جاتی ہیں تو محبت چلی جاتی ہے جبکہ نفرت باقی رہتی ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہماری کسی کے دل میں یہ دو چیزیں جمع نہ ہوں، اور اس کے لیے آدمی کو خوش اخلاق، خوش مزاج اور اچھے انداز سے رہنا پڑتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے مزید آگے بہت جامع مضمون بیان کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ابھی اسلامی بہنوں کا بیان ہے، میں اس سے پہلے شوہر یعنی مرد کی جو ذمہ داریاں ہیں گھر کی وہ بالتفصیل بیان کر چکا ہوں، اور وہ ان سے متعلق تھیں۔ اب چونکہ اسلامی بہنوں کے حوالے سے بیوی کے متعلق چند مدنی پھول بیان کر لیا، اب اس کا تعلق اسلامی بہنوں سے زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اسلامی بھائیوں کو سننے کے فوائد ہیں، والد کو سننے کے فائدے، جیسے میں نے بیان کیا بھی باپ نے بیٹے کو نصیحت کی، اب بیٹا بھائی وغیرہ جب ان چیزوں کو محسوس کریں گے تو وہ تربیت اس انداز سے کریں گے، اپنی بیٹی کی تربیت اس انداز سے ہوگی تو اس کو آخری وجہ یعنی رخصت سے کچھ عرصہ پہلے بھی اگر سمجھائے گا تو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر وہ تربیت بالکل مختلف تھی اور اب سمجھانے کا سلسلہ شروع کیا تو بعض اوقات اس کو سمجھانے کا شاید ٹائم گزر جاتا ہے۔ اب بڑا جامع ایک بیان میں آپ کو بیان کرتا ہوں
کہ فرماتے عورت کے آداب کے بارے میں مختصر اور جامع قول یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، عورت گھر کے اندر کمرے میں بیٹھ کر چرخہ کاٹنے کو لازم پکڑ لے، گھر کے اندر رہے، نہ تو کثرت سے چھت پر چڑھے اور نہ ہی دوسرے کے گھروں میں جھانکے۔ یہ وہ آداب بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر اسلامی بہنوں نے ان آداب کو اپنی حرز جاں بنا لیا، بالکل پکڑ لیا اس کو، تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کا گھر سنتوں کا گہوارہ ہوگا اور ماشاءاللہ ان کی عزت ہوگی، سسرال میں عزت ہوگی، گھر میں عزت ہوگی، اور میں کہتا ہوں ہر مقام پر امید کرتا ہوں کہ ان کی عزت ہوگی اللہ کی رحمت سے، اگر یہ پکڑ لیں۔ خالی بات بہت اچھی تھی، سمجھ میں بہت آیا تھا، لیکن پھر بعد میں وہی کہ وہی طبیعتیں جو ہوتی ہیں وہی ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ مزید نہ تو کثرت سے چھت پر چڑھے اور نہ ہی دوسروں کے گھروں میں جھانکے، پڑوسیوں سے بات چیت کم کرے اور سوائے ضرورت کے ان کے گھر نہ جائے، خاوند کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اس کی حفاظت کرے، تمام امور میں اس کی خوشی اور رضا کی متلاشی رہے، کہ تلاش کرتی رہے کہ شوہر کی خوشی اور رضا کس میں ہے۔ بعض اوقات شوہر کا مزاج نہیں ہوتا کہ یہ بات کرے، بات ہوتے ٹینشن ہوتے ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، گھبراہٹیں ہوتی ہیں، طرح طرح کی الجھنیں ہوتی ہیں، اور وہ نہیں چاہتا کہ میں اپنی الجھنوں کو اپنے گھر میں شیئر کروں، اپنے گھر میں بیان کروں، کہ گھر میں بھی الجھنیں پیدا ہوں گی۔ اب وہ تھوڑا سا الگ رہنا چاہتا ہے، چپ رہنا چاہتا ہے، اور وہ اتنی وہ چیزوں کو پسند نہیں کر رہا کہ اسی طرح کی باتیں کی جائیں۔ تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ یہ کس وقت بات کرنے کو پسند کرتے ہیں، کس وقت یہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ اگر وہ اس چیز کو دیکھے گی اور اس کی رضا اور اس کی خوشی کی تلاش میں رہے گی کہ میں وہ، اگر خوشی اور رضا اس میں ہے کہ میں چپ رہوں اور ان کی خاموشی کے ساتھ خدمت کرتی رہوں، تو مدینہ مدینہ۔ اگر یہ ہے کہ میں کچھ بات کروں، کچھ خوش طبعی کروں، تو مدینہ مدینہ۔ ارے یہ ایک خوبصورت گھر بنانے اور ایک پرسکون گھر بنانے کا ذریعہ ہے۔ اسلامی بہنیں کہیں کہ ہم کیوں، آپ کو ہی اس سے فائدہ ہوگا، آپ کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا، آپ کو خوشی ملے گی، آپ کو راحت ملے گی، آپ کو مزہ آئے گا، شوہر کی موجودگی آپ کو فرحت اور آسانی دے گی، تو اس پہ کیا حرج ہے؟ اپنے نفس اور شوہر کے مال میں خیانت نہ کرے، شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکلے، اور اگر اجازت سے نکلے تو بھی شرعی پردے کا لحاظ رکھے، جس کا بیان پردے کے بارے میں سوال جواب کی صورت میں، کتاب کی صورت میں موجود ہے کہ عورت کن کن صورتوں میں گھر سے نکل سکتی ہے اور کس کیفیت میں گھر سے نکل سکتی ہے۔ بازاروں اور عام راستوں پر نہ چلے بلکہ خالی جگہوں کو تلاش کرے۔ یہ آج کل جو عورتیں مردوں میں، مردوں کو کونا پکڑنا پڑتا ہے، سائڈ ہے، اور اگر کچھ سامنا ہو جائے بدتمیز ہو، بدتمیز اگر وہ ہے تو اپنی جگہ پر، میں نہیں کہتا اس کے بارے میں کوئی کمنٹس نہیں دیتا، لیکن آپ کو کونے میں چلنے میں کیا تکلیف تھی؟ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ یوں مردوں کے بیچ میں، سڑک کے بیچ میں یوں کھلے عام، وہ بھی بے پردگی کے ساتھ چلیں؟ اسلام اور شریعت آپ کو کیا کہتی ہے، دین کیا کہتا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس بات سے بچتی رہے کہ کوئی اجنبی اس کی آواز سنے یا حیلے سے اسے پہچانے۔ اپنی حاجات کے وقت بھی شوہر کے دوست کو اپنی پہچان نہ کرائے، بلکہ جس شخص کے بارے میں یہ گمان ہو کہ وہ اسے جانتا ہے یا یہ اسے جانتی ہے تو اس کے سامنے اجنبی بن جائے۔ اور یہاں تو شوہر کے دوستوں سے دوستیاں ہیں، وہ بھابھی کہہ کر اتنا فری ہے کہ مت پوچھے بات، پھر کہتا ہے کہ طلاق ہو گئی، میرا شوہر غلط فہمی کا شکار ہو گیا، یہ یوں ہو گیا، وہ یوں ہو گیا۔ یہ سب آزادی کی وجہ سے، اتنی آزادی ہے اس وقت ہماری سوچوں میں، ہمارے مزاج کے اندر، کہ مطلب اجنبی مردوں کے ساتھ عورتیں بے تکلف ایسے ہو رہی ہیں جیسے مرد کے ساتھ بے تکلف ہو رہا ہے، اور یہ ہے یا نہیں ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین بخوب جانتے ہیں۔ اور وہ اسلامی بہنیں، وہ عورتیں، وہ خواتین جو خود کو بہت زیادہ پڑھی لکھی، ماڈرن اور اس طرح کی سمجھتی ہیں اور بہت فیشنیبل بنتی ہیں آفس کلچر اور یہ مطلب کہ کمرشل کلچر کے اندر اور ماڈرن کلچر کے اندر اور ماڈرنائز کلچر کے اندر، اور یوں سمجھیے کہ وہ ماڈریٹ انداز سے جو اپنے آپ کو بنانے کے اور سنوارنے کی کوشش کرتی ہیں، وہ میری باتوں کو سمجھ رہی ہوں گی۔ اسلام اور شریعت اور دین اور ہمارے بزرگوں کے اقوال اگر ہم دیکھیں تو وہ عورتوں کے بارے میں مختلف ہیں۔
آپ کہیں گے کہ یہ کون سا وقت ہے؟ میں آپ کو کہوں گا یہ وہ وقت بیان کیا جا رہا ہے جب واقعی عورتوں نے جب ان مدنی پھولوں پر عمل کیا، ان کے گھر اتنے نہیں ٹوٹتے تھے جیسے آج ٹوٹتے ہیں، یہ اس قدر مردوں کی ہوس کا شکار نہیں ہوتی تھی جیسے آج ہوتی ہیں، اس قدر یہ مطلب کہ ذلیل و رسوا نہیں ہو رہی تھی جیسے آج ہو رہی ہیں۔ آج جب یہ عورتوں کے عالمی دین وغیرہ منائے جاتے ہیں، اس میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم، تشدد، زیادتی اور ان کے ساتھ ناروا ہونے والے سلوک کی جب تفصیلات آتی ہیں تو کہ یہ تفصیلات ان اسلامی بہنوں کو، ان عورتوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا کہیں گے یہ کہ یہ مرد یوں کر رہے ہیں، جو مرد غلط کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کی کوئی فیور نہیں کرتا، لیکن اتنی نوبت آئی کیسے؟ اتنی نوبت آئی کیسے؟ خزانہ چھپانے کا ہوتا ہے، خزانہ کھل جائے گا تو لوٹ لیا جائے گا، عورت چھپانے کی شے ہے۔ آپ جب کھل کر اس طرح سامنے آئیں تو جو کچھ ہوا آپ کے سامنے، تو ان تمام تر چیزوں پر غور کریں۔ اپنی عزت کی، اپنی عفت کی، اپنی عصمت کی حفاظت عورت کے ہاتھ میں دی گئی ہے چادر اور چار دیواری کی صورت میں، تو اجنبی مردوں کے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے پیارے انداز سے ہم کو سمجھا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اس کا مقصد اپنی حالت کی اصلاح اور گھر کی تدبیر کرنا ہو، کہ اس طرح اپنی اصلاح بھی ہوگی اور گھر بھی عمدگی کے ساتھ امید چلے گا۔ نماز اور روزے کی طرف متوجہ رہے۔ اگر شوہر کا کوئی دوست گھر میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرے اور شوہر گھر میں نہ ہو تو خود پر اور شوہر پر غیرت کھاتے ہوئے نہ تو اس سے کچھ پوچھے اور نہ ہی جواب دے، مطلب نارملی طور پر اس کو فارغ کر دے، ایسا نہیں کہ آئیے گھر میں بیٹھ جائیے، اس پر سوچ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اسی پر قناعت کرے، شوہر کے حق کو خود پر اور اپنے تمام عزیز و قریبا کے حق پر مقدم ہو جانے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھے، ہر حال میں اس بات کے لیے تیار رہے کہ اگر شوہر اس سے نفع اٹھانا چاہے تو اٹھا لے، اپنی اولاد پر شفقت کرے، ان کے رازوں کی حفاظت کرے، اولاد کو گالیاں دینے اور شوہر کو جواب دینے سے اپنی زبان کو روکے رکھے۔ یہ مدنی پھول احیاء العلوم جلد 2 جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس کے صفحہ نمبر 221 سے شروع ہوتے ہیں، بلکہ اگر میں جو بیٹی باپ کی جو نصیحت ہے بیٹی کو اگر وہاں سے میں چلوں تو 220 سے شروع ہو کر 222 پر ختم ہو رہے ہیں، 20، 21، 22، یہ 3 صفحوں کے اندر ایک اسلامی بہن کو گھر میں کیسے رہنا چاہیے شادی کے بعد، اس کے مدنی پھول ہیں۔ اگر ان پر عمل ہو جائے ہمارے معاشرے میں، والد تربیت کریں، بھائی تربیت کرے، ماں تربیت کرے، رخصتی سے پہلے تربیت کی جائے، اور شادی کے بعد اسلامی بہن ان مدنی پھولوں پر عمل پیرا ہو، معاشرہ بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جب بے پردگی نہیں ہوگی، بے حیائی نہیں ہوگی، اس طرح ڈسٹینس رکھا جائے گا۔ یہاں تک ہماری شریعت کہتی ہے کہ جب اجنبی مردوں کے ساتھ عورت ٹیلی فون پہ بات کرے تو لوچدار آواز سے بات نہ کرے، نرم اس طرح نرم لہجے میں بات نہ کرے کہ اس کے اندر کا جو چور ہے وہ للچائے اور من للچائے، اور اس طرح کی مطلب کہ کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو اور عجیب و غریب قسم کے خیالات پیدا ہو، نہیں، ایک مطلب اس طرح بات کرے کہ وہ کشش نہ آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مزید اپنے گھر کو امن و پیار و سکون کا گہوارہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مزید آگے بیان جاری ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی قسطوں میں اس کی مزید وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غیبت کے خلاف جنگ، مسجد برو تحریک، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اسلامی بھائی اسلامی بھائیوں کے مدنی کاموں میں آ جائیں، اجتماع، مدنی قافلے، مدنی انعامات، مدرسۃ المدینہ بالیگان، جو عاشقان رسول کی صحبت ہے، مختلف کورس وغیرہ ہوتے ہیں، اسلامی بہنوں کے مدنی کاموں میں آ جائیں۔ ماشاءاللہ تربیت گاہیں بنی ہوئی ہیں، کورسز وغیرہ ہوتے ہیں جن کا اعلان وقتاً فوقتاً مدنی چینل پر ہوتا رہتا ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی گھر امن کا گہوارہ بنانے میں مدد ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گھروں کی کو امن، پیار و محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ شادیوں میں مت گناہ نادان کر، خانہ بربادی کا مت سامان کر،
خانہ بربادی کا مت سامان کر.